اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امیرالمومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کا دورہ جرمنی 7 ستمبر 2023 بروز جمعرات۔ رپورٹ عبدالماجد طاہر، ایڈیشنل وکیل التبشیر، اسلام آباد UK۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 7 اکتوبر 2023۔ ماسٹر عبدالقدوس صاحب شہید کی صاحبزادی کی تقریب رخصتانہ میں حضور انور کی تشریف آوری اور دعا۔ ملاقات کرنے والے بعض افراد کے تاثرات کا بیان۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے 5:50 پر تشریف لا کر نماز فجر پڑھائی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے دفتری ڈاک، رپورٹس اور خطوط ملاحظہ فرمائیں اور ہدایات سے نوازا۔ حضور انور کی مختلف دفتری امور کی انجام دہی میں مصروفیت رہی۔ پروگرام کے مطابق 5:50 پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز مسجد سے ملحقہ حال میں تشریف لے آئے، جہاں عزیزہ عطیۃ القدوس صاحبہ بنت مکرم ماسٹر عبدالقدوس صاحب شہید کی تقریب رخصتانہ تھی۔ ماسٹر عبدالقدوس صاحب افروا پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں شدید اذیت اور ٹارچر برداشت کرتے ہوئے 30 مارچ 2012 کو اپنے خدا کے حضور حاضر ہو گئے تھے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اپنے 6 اپریل 2012 کے خطبہ جمعہ میں شہید مرحوم کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا، اس عزم اور ہمت کے پیکر نے جان دے دی مگر جھوٹی گواہی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو بھی شرک کے برابر قرار دیا ہے۔ پس اس عظیم شہید نے ہمیں جہاں بہت سے سبق دیے، وہاں یہ سبق بھی دیا جو جماعت احمدیہ کے قیام کی بنیادی غرض ہے کہ توحید کے قیام کے لیے اپنی جان کی بھی کچھ پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ جھوٹ بھی شرک کے برابر ہے اور ہمارے سے شرک نہیں ہو سکتا۔ شہید مرحوم نے اپنے عہد بیعت کو بھی نبھایا اور خوب نبھایا۔ شہید مرحوم اگر اذیت کی وجہ سے پولیس کی من پسند سٹیٹمنٹ دے دیتے، جیسا کہ وہ بتاتے رہے ہیں، تو اس کے نتائج جماعت کے لیے مجموعی طور پر بھی بہت خطرناک ہو سکتے تھے۔ بس اے قدوس، ہم تجھے سلام کرتے ہیں کہ تو نے اپنے آپ کو انتہائی اذیت میں ڈالنا تو گوارا کر لیا، لیکن جماعت کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا۔ تو نے اپنی جان دے کر جماعت کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچا لیا۔ بس ماسٹر عبدالقدوس ایک عام شہید نہیں ہیں، بلکہ شہداء میں بھی ان کا بڑا مقام ہے۔ اس عارضی دنیا سے تو ایک دن سب نے رخصت ہونا ہے، لیکن خوش قسمت ہیں ماسٹر عبدالقدوس صاحب جن کو خدا تعالیٰ نے زندہ کہا ہے، اور وہ ایسے رزق کے پانے والے بن گئے ہیں جو دنیاوی رزقوں سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے۔ جس جماعت اور جس مقصد کی خاطر انہوں نے قربانی دی ہے، اس کے بارے میں حقیقی خوشخبریوں کا پتہ تو انہیں اس جہان میں جا کر چلا ہوگا، لیکن شہید مرحوم ہمیں جو سبق دے گئے ہیں، ہمیں اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ جیسے بھی حالات گزر جائیں، اللہ تعالیٰ کا دامن نہیں چھوڑنا، یہ سبق انہوں نے دیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس طرح بیان فرمایا ہے کہ دنیا والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ تعالیٰ سے تمہارا مضبوط تعلق ہے۔ تقریب رخصتانہ کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا، جو مکرم ظافر احمد صاحب نے کی۔ اس کے بعد حفاظت احمد نوید صاحب مبلغ گیمبیا نے نظم پیش کی۔ بعد ازاں حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے دعا کروائی۔ دعا کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز خواتین کے حال میں تشریف لے گئے۔ حضور انور نے عذراء شفقت بچی کو پیار دیا اور اس موقع پر فیملی ممبرز نے اپنے پیارے آقا کے ساتھ تصویر بنوانے کی سعادت بھی پائی۔ بعد ازاں پروگرام کے مطابق
حضور انور ایدہ اللہ تعالی بالعزیز اپنے دفتر تشریف لے آئے، جہاں فیملی ملاقاتیں شروع ہوئیں۔ آج شام کے سیشن میں 38 فیملیز کے 130 افراد نے اپنے پیارے آقا سے ملاقات کی سعادت پائی۔ ملاقات کرنے والی یہ فیملیز جرمنی کی جماعتوں مائنز، اوپ، کائزر سلائٹن، بابن ہاؤزن، کوبلنز، زرفرڈ، مونٹے باور، فلورسٹیڈ، روسلسائم، فیرزن، روڈشائم، کارلزرو، ورسبرگ، آئش ورمنر، فرائڈبرگ، لینگلن، مارکبرگ اور سپائزر کے علاوہ پاکستان اور کینیڈا سے بھی آئی تھیں۔ حضور انور نے عذرا شفقت تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کو قلم عطا فرمائے اور چھوٹی عمر کے بچوں اور بچیوں کو چاکلیٹ عطا فرمائی۔ آج شام کے سیشن میں بھی ملاقات کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو اپنی زندگی میں پہلی بار شرف ملاقات سے فیضیاب ہو رہی تھی۔ آج کا دن ان کے لیے انتہائی بابرکت دن تھا۔ ان خوش نصیب لوگوں نے جہاں اپنے پیارے آقا سے شرف ملاقات پایا، وہاں ہر ایک ان بابرکت لمحات سے بے انتہا برکتیں سمیٹتے ہوئے باہر آیا۔ بیماروں نے اپنی صحت یابی کے لیے دعائیں حاصل کی، مختلف پریشانیوں، تکلیفوں اور مسائل میں گھرے ہوئے لوگوں نے اپنی تکالیف دور ہونے کے لیے دعا کی درخواستیں کی اور تسکین قلب پا کر مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ باہر نکلے۔ طلباء اور طالبات نے اپنی تعلیم اور امتحان میں کامیابی کے حصول کے لیے اپنے آقا سے دعائیں حاصل کی۔ غرض ہر ایک نے اپنے آقا کی دعاؤں سے حصہ لیا، اپنی مراد پائی، راحت و سکون اور اطمینان قلب حاصل ہوا۔ ایک بزرگ احمد خان صاحب جن کا تعلق کھلے کی ضلع گجرات سے ہے، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ میری حضور انور سے پہلی ملاقات تھی۔ آج میں بہت خوش ہوں اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش آج پوری ہو گئی ہے۔ ایک دوست سمر سلطان صاحب نے بیان کیا کہ فیملی کے ساتھ یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ میں خوشی میں رات بھر سو نہ سکا، دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے بھر گیا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہمیں ایک ایسا وجود عطا ہوا ہے جو ہر وقت ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے۔ منڈی بہاؤدین پاکستان سے آنے والے ایک دوست نے بتایا کہ میری عمر 60 سال ہے اور میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ملاقات کر رہا تھا۔ آج میں بہت خوش قسمت انسان ہوں، مجھے روحانی طور پر نئی زندگی ملی ہے۔ میرا پاکستان سے آنے کا کوئی پروگرام نہ تھا، اللہ تعالیٰ اس سعادت کے حصول کے لیے ہمیں خود یہاں لے آیا۔ شاہ محمود سعادت صاحب جن کا تعلق ملک افغانستان سے ہے بیان کرتے ہیں کہ یہ میری زندگی کی حضور انور کے ساتھ پہلی ملاقات تھی۔ حضور انور کو دیکھ کر سب کچھ بھول گیا، جو کہنا چاہتا تھا کچھ نہ کہہ سکا۔ حضور کے چہرے مبارک پر بہت نور تھا۔ حضور نے خود ہی سارے سوالات کیے اور عذرا شفقت تبرک بھی عنایت فرمایا۔ خیر پور سندھ پاکستان سے آنے والے ایک دوست انیک احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ پہلی ملاقات تھی، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے جنت میں آ گیا ہوں۔ یہ ملاقات ہمارا ایک خواب تھا، آج اللہ تعالیٰ نے ہمارا خواب پورا کر دیا۔ وزیر آباد پاکستان سے آنے والے ایک دوست نعمان احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضور انور کو دیکھ کر سب کچھ بھول گیا، میں روحانی طور پر زندہ ہوا ہوں۔ میں اس تجربہ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، میرے جذبات میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ حضور نے عذرا شفقت مجھے رومال تبرک عطا فرمایا۔ ایک نوجوان دوست وجاہت احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ سارا ماحول ہی روحانی تھا، سارا کمرہ ہی نور سے بھرا ہوا تھا۔ بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے میرے بیٹے کے سر پر پیار دیا، میرا سارا وجود ہل گیا، میرا جسم کانپ رہا ہے۔ میں نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور نے جو توبہ استغفار پر خطبہ دیا ہے اس سے میری روحانیت میں بہت ترقی ہوئی ہے۔ ایک دوست خالد طارق صاحب کی اپنی فیملی کے ساتھ حضور انور کے ساتھ یہ پہلی ملاقات تھی۔ خالد طارق صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب میں حضور کے پاس تھا تو ایسے لگا جیسے میں جنت میں ہوں۔
اس دنیا میں نہیں ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کیفیت کو بیان کر سکوں۔ ان کی کیفیت بہت جذباتی تھی اور آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ سیالکوٹ سے آنے والے ایک نوجوان مبین احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ اس کا ایک علیحدہ ہی اثر تھا، سارا ماحول ہی نورانی ہو گیا تھا۔ بہت ساری باتیں جو سوچ کر آیا تھا بھول گیا۔ حضور انور نے بیٹے کے سر پر پیار دیا۔ حضور انور نے فرمایا اپنی فیملی اور دین کو زیادہ وقت دینے کی کوشش کریں۔ پریم کوٹ ضلع حافظ آباد سے آنے والے ایک دوست مبشر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں آج بہت خوش ہوں۔ ان کی اہلیہ ساتھ تھیں۔ اہلیہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں تھے اور ان سے بات کرنی مشکل ہو رہی تھی۔ ایک دوست عمران سعید صاحب اسلام آباد پاکستان سے آئے تھے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے ملاقات کے لیے بہت دعائیں کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول فرمائیں اور آج ہمیں ملاقات کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضور انور کا چہرہ مبارک اتنا نورانی ہے کہ اس پر نظر ٹھہرتی ہی نہیں تھی۔ حضور انور نے ازراہ شفقت رومال تبرک کر کے دیا۔ لاہور سے آنے والے ایک دوست حماد احمد خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ ملاقات کے وقت جذبات الگ سے ہوتے ہیں جن کا بیان الفاظ میں ممکن نہیں ہے۔ خلیفہ وقت کی ایک نظر آپ کو امر کر سکتی ہے۔ اللہ کرے ہر احمدی حضور انور سے ملاقات کر سکے۔ ایک نوجوان اسامہ احمد خان جن کا تعلق سیالکوٹ پاکستان سے ہے، 1.5 سال قبل جرمنی آئے تھے، بیان کرتے ہیں کہ یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ آج میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ میں نے حضور انور کو اتنے قریب سے دیکھ لیا، کہنے لگے کہ یہ کیفیت بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ ربوہ سے آنے والے ایک دوست سفیر احمد صاحب کہنے لگے کہ آج میری مراد پوری ہو گئی، میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میرا جماعت سے پیار مزید بڑھ گیا ہے۔ حضور انور کا کمرہ نور سے بھرا ہوا تھا۔ حضور انور کے چہرے مبارک پر ایسا نور تھا کہ میں نظر اٹھا ہی نہیں سکا، جو باتیں کرنی تھیں وہ سب بھول گیا۔ سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے ایک دوست زبیر محمود صاحب بیان کرتے ہیں کہ آج ہماری فیملی کے ساتھ پہلی ملاقات تھی۔ ہم نے بہت دعائیں کی تھیں۔ بظاہر ملاقات کا کوئی امکان نہ تھا، اگرچہ درخواست بہت دیر سے دی تھی، لیکن آج ہم نے قبولیت دعا کا عظیم الشان نشان دیکھ لیا ہے۔ میں نے راتوں کو رو رو کر دعائیں کی تھیں کہ بظاہر ملاقات کا تو کوئی چانس امید نہیں، لیکن ہماری ملاقات ہو جائے۔ ان کی اہلیہ کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ان سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے کل رات خواب میں دیکھا کہ جیسے ایک نور کی لہر آئی ہے۔ آج ملاقات سے یہ خواب پوری ہو گئی۔ ملاقاتوں کا یہ پروگرام 8:15 بجے تک جاری رہا۔ بعد ازاں 9 بجے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے تشریف لا کر نماز مغرب و عشاء جمع کر کے پڑھائیں۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز اپنی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔